اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آج الحمدللہ ہم اپنے دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کم عقل لوگ ضرور کہیں گے کہ جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تو اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو اور الٹا پھر جانے والوں کو پہچان لیں۔ اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یہ قبلہ چینج ہونے پر ساری جو سچویشن تھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے۔ یعنی اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے کہ اصل جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے پر تیار ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ ایک گروہ کون؟ وہی جو علماء کرام ہیں، جو سب کچھ جانتے ہیں، جو توریت کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس حق کو چھپا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہی وہ رسول ہے جن کے بارے میں توریت میں لکھا ہوا ہے۔ حق صرف وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہو، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہر انسان کے لیے ایک جو سمت ہے وہ مقرر ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ اس طرف منہ کرتا ہے، لیکن تم کیا کرو؟ تم نیکیوں میں ایک دوسرے پر سے سبقت لے جاؤ، نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرو۔ مسلمانوں سے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حتماً اب آپ نے جہاں سے بھی آپ نکلے، جہاں بھی آپ ہوں تو آپ نے قبلے کی طرف ہی اپنا منہ کرنا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ جیسے ہم نے تمہارے دین درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے
اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی میں نے تم میں سے ہی ایک رسول تم جیسا ہی بنا کے بھیجا، بشریت کا لبادہ اڑا کر، تو اب تم جو ہے وہ مجھے یاد رکھو ہر وقت۔ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا مطلب کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور اللہ کہتے کہ میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ رائے خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ اور ہم تمہیں کچھ بھوک، خوف اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایمان لے کے آئے گا تو اس کی آزمائش شرط ہے، اس کی آزمائش ضرور کی جائے گی، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، تو ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں، شعائر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اس کو واضح کوئی بات پتہ چل جائے اور پھر وہ لوگوں سے چھپائے، اور ایسا کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا وہ کرتے ہیں جو عالم ہیں، جو علماء کرام ہیں، چاہے وہ مفتی ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ کوئی بھی مولوی ہوں جو علم رکھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ میری کتاب میں سے کچھ چھپائیں۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں پھر مر جاتے ہیں، تو اللہ پر اور ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پھر اسی حالت میں مر جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوتی، تو ان پر پھر اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی حرکت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ جان لیتے ہیں کہ وہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے، اور پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے،
اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اور کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے۔ یہ اللہ رب العزت کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جو اس دنیا میں کوئی ایسا رہنما، کوئی ایسا پیر چن لیں جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور جو آپ کو قرآن سے اور اللہ سے دور کر دے، تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو ہے وہ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو وہ کوئی پھر توجہ سے نہ پڑھتے ہیں، قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بلکہ وہ انہی کی بات کی پیروی کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے بڑے بنائے ہوئے ہیں وہ جو کہتے ہیں بس وہ ہی کرتے جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لینے کے بعد جو ان کو بات سمجھ آئے گی نا، کاش وہ دنیا میں ان کو سمجھ آ جائے کہ ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ لوگ دنیا میں ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ہمیں اللہ سے بچا لیں گے قیامت کے دن۔ شفاعت کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، اور ایک جو ہم لوگوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو امت محمدیہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں جو ہے وہ جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو جنت ہمارے ہی لیے ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں نا، ان کا اللہ تعالیٰ رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ شفاعت اس کی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، شفاعت کرے گا بھی وہی، اور شفاعت انہی کی ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ہاں ان کی شفاعت کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ان کے پیچھے مت چلنا جو آپ کو ایسی ہی آرزوں اور خواہشوں کے پیچھے لگا دیں اور آپ شیر ہو جاؤ گناہ کرنے میں۔ ان آیتوں کو، یہ دو آیتیں جو ہیں، ان کو غور سے سنیے اور غور سے ان کو آپ خود پڑھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں دنیا میں، ہم نے کس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت کا خیال کرو جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار براعت کریں گے اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ یعنی رہنما جو بڑے بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اور ان کے پیروکار بھی، ان کی اتباع کرنے والے بھی، وہ اظہار برات کریں گے ان سے، وہ کہیں گے کہ اب جاؤ ہمارا پیچھا چھوڑو۔ تو پھر وہ جو اتباع کرنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ وہ جو اتباع کرنے والے ہیں نا، وہ کہیں گے، اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار براعت کرتے جس طرح یہ آج ہم سے اظہار براعت کر رہے ہیں، اور اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپائی حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے۔ یہ 2-3 آیتیں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو رہنما اپنا اگر کسی کو بنانا تو وہ بنانا جو آپ کو اللہ کی جانب لے کے جائے، جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو قرآن سے جوڑے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہے، آپ کو اللہ کا خوف دلائے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اللہ کا خوف جو ہے وہ آپ کے اندر سے ختم کر دے اور کہے کہ جنت تو تمہاری ہے، تم نے بخشی بخشانا جانا ہے، اللہ نے تو معاف کر دینا ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ ایسی باتیں کرنے والا جو ہے وہ حقیقت میں آپ کا دوست نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، حلال بھی ہونی چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونی چاہیے، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے،
خواہ ان کے آباء و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہدایت حاصل کی ہو۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود باشعور باعقل جو ہے بنایا ہے، اور اس کے لیے کتاب جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بنائی ہے، بھیجی ہے، ٹھیک ہے، صرف علماء کرام کے لیے نہیں بھیجی، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ خود اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور پھر جو اس میں ہدایات ہیں ان پر عمل کرے اور کامیاب ہو جائے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ جو میرے باپ دادا کرتے آئے تھے میں تو وہی کروں گا۔ اس چیز کی نفی کی ہے اللہ رب العزت نے، چاہے اب وہ کافر کہیں، چاہے وہ مشرک کہیں، چاہے ہم کہیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا ہم سب جانتے ہیں نا، جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، تو دنیا میں علم جو ہے جس طرح سے پہلے، جس طرح سے اب ہے اس طرح سے پہلے نہیں تھا۔ ہم جانتے ہیں سب کہ پہلے جو ہے وہ گھر پہ جو مولوی ہیں ختم کہنے کے لیے بھی وہ لوگ آیا کرتے تھے اور آ کے ختم پڑھتے تھے اور اصالہ ثواب کرتے تھے، اور آج تو ماشاءاللہ سے علم جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر نہیں چلو بلکہ خود قرآن کو سمجھو اور پھر اس کی پیروی کرو۔ اور ان کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہے، اللہ جو خود سمجھتا نہیں، جو اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا، اس کو اللہ کافر کہہ رہے ہیں۔ اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، بس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی عاری ہیں، یعنی عقل ان کی کام ہی نہیں کرتی۔ اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ یقیناً اسی نے تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیح حرام قرار دیا ہے، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو۔ اسی لیے ہمارے لیے اہل کتاب کا ذبیح بھی حرام ہے، حالانکہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح سے اللہ کو ماننے کا حق ہے۔ ان کے پاس کتاب بھی ہے، ان کے پاس جناب موسیٰ اور عیسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، یعنی ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے رسول کی بات اس طرح سے نہیں مانی جس طرح سے اللہ کا حکم تھا، اللہ کو اس طرح سے نہیں مانا جس طرح سے اللہ کا حکم تھا، تو اللہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے اور ان کا ذبیح ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ بغاوت کرنے اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ پہ پھنس جائے جہاں پر اسے صرف یہی چیزیں کھانے کو ملے اور کوئی چیز اس کو نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہ اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی جان پر بن جائے تو وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے تھوڑا بہت کھا کر۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ بس اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آتش بھر رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی علماء کرام سے اللہ مخاطب ہو رہے ہیں کہ جب تمہیں کس چیز کا پتہ چل جائے، اللہ کے احکامات لوگوں تک واضح اور صاف جو ہیں وہ پہنچاؤ، ان میں رد و بدل نہ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض جو ہے وہ ضلالت، گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لیے ان میں کتنی برداشت ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کتنی تعجب خیز بات ہے نا، کہ یہ حق کو جاننے کے باوجود بھی پھر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب تو حق کے مطابق نازل کی تھی، اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کتاب میں تو ایک ہی بات ہے، ایک ہی میں نے شریعت، ایک ہی جو ہے میں نے ایک زندگی گزارنے کا جو قوانین ہیں وہ میں نے ایک جیسے نازل کیے ہیں، لیکن پھر لوگ جب ان میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو،
بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب معاہدہ وعدہ کرے کوئی تو اس کو پورا کرے، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرے، تو یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں لوگ متقی۔ یعنی اللہ رب العزت جب یہ اس وقت قبلہ چینج ہوا اور پھر اہل کتاب اور مسلمانوں میں یہ ہوتا کہ نہیں جی یہ صحیح قبلہ ہے، اس طرف منہ کرنا چاہیے، دوسرے کہتے نہیں اس طرف کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ اب جو قبلہ چینج ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ حتمی فیصلہ ہے میرا، وہ اب بدل نہیں سکتا، لیکن تم آپس میں مت جھگڑو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ اس طرف کرو یا اس طرف کرو، بلکہ حقیقی نیکی اللہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے گا تو پھر وہ جان جائے گا کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، پھر وہ جھگڑے میں نہیں پڑے گا، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر یقین لائے گا جو کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر وہ اس دنیا میں اپنی منمانیاں کرتا پھرے، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر ایمان لائے، اور پھر اپنا پسندیدہ مال، اللہ کو کتنا پتہ ہے نا ہمارے بارے میں، اور کیسے نہیں ہوگا پتہ، بے شک وہ ہمارا خالق ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کو مال، روپے، پیسے سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے اس کو، اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہے، اور نماز کو وہ قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرتا رہے۔ یہاں دیکھیں ایک اللہ نے کہا کہ اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے، اور زکوٰۃ کا آگے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے کہا کہ زکوٰۃ کو ادا، یعنی وہ مال جو اللہ کے لیے ویسے دینا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ تو بہرحال دینی ہی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، یہ بھی مومن کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو پورا کرتا ہے، اور کوئی بھی اس پر مصیبت آ جائے، تنگ دست ہو جائے وہ، یا پھر میدان جنگ میں ہو تو وہ صبر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ نیکیاں یہ ہیں، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قصاص کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائی میں دیت کا مطالبہ کیا جائے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے، یہ تمہاری رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف ہے اور مہربانی ہے، پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی قتل کر دیتا ہے کسی کو تو اس سے قصاص لیا جائے، یعنی اسے پھانسی، جو آج ہمارے ہاں پہلے حکم تھا، اب تو پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ پھانسی کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے اس سے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر خود جو جس کا کوئی قتل ہوا ہے اگر وہ خود معاف کر دیتے ہیں، اس کے کوئی بڑے، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی معاف کر دیتے ہیں، تو پھر تم یہ کرو کہ اس کو اس کے بدلے میں پیسے دو، دیت جو ہوتی ہے اس کے بدلے کوئی رقم اس کو دو اچھی خاصی، کہ ان کا بہرحال نقصان تو ہوا ہے، اور تم اس چیز کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے ادا کرو، یہ نہیں کہ تم اکڑ جاؤ اور کہو کہ نہیں میں تو اب کچھ بھی نہیں تمہیں کروں گا، نہ معافی مانگو، نہ ان کو دیت پیسے دو، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف ہے، کمی ہے، یعنی دیت دینا ظاہر ہے جب پیسے دے کے انسان کی جان بچ جائے تو وہ کمی ہے اس کے لیے، اور اللہ کہتے ہیں زیادتی کرنے والے مت بنو، اور عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، دیکھا آپ نے،
قصاص میں زندگی ہے، یعنی قصاص میں نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تم ڈر جاؤ اور ناحق کسی کا قتل نہ کرو کہ اس کے بدلے میں پھر مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو اس لیے اس طرح تم قتل و غارت سے بچے رہو گے اور سب زندہ رہو گے، اور امید ہے کہ تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے۔ اور تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس مال ہو تو اس کو چاہیے کہ بہترین طریقے کے ساتھ وہ اپنی وصیت لکھے، اور جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی وصیت کو پڑھ کے سن کے تو اس کو چینج کر دے، بعد میں کہے نہیں انہوں نے ایسا کہا تھا کہ اس کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے یا اس کی جائیداد زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر اس پر گناہ ہوگا۔ ہاں البتہ آگے اللہ کیا کہتے ہیں، جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو پھر وہ آپس میں صلح کرانے کے لیے اگر وصیت کو بدل دیتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی ان کے پھر بڑے کو یہ محسوس ہو کہ اس نے اپنی وصیت میں جو ہے وہ صحیح اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس کو کوئی اپنی اولاد زیادہ عزیز تھی، کوئی بیٹا زیادہ پیارا تھا، کوئی بیٹی زیادہ پیاری تھی، تو اس کے لیے اس نے زیادہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے، جو اس کا حق تھا اس سے زیادہ اس نے لکھ دیا ہے اس کے بارے میں، تو پھر وہ بعد میں اس وصیت کو چینج کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے سب میں فیصلہ کرے تاکہ ان میں صلح ہو جائے اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کھول کھول کے ہمارے سامنے ایک ایک بات کو بیان کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خود سے بدل دے تو پھر اس پر گناہ ہے، لیکن اگر کوئی صلح کرانے کے لیے بدلے اور اللہ کے حکم کے مطابق یعنی وہ فیصلہ کرائے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، روزے کا حکم یعنی تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف رکھنا اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جو ہمارے لیے ضرر کا سبب بنے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، یعنی گناہوں سے بچانا۔ ظاہر ہے گناہ انسان کے لیے نقصان دیتے ہیں نا، اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے، اور قیامت میں تو پھر ظاہر ہے جو ہے وہ جہنم اس کا مقدر ہوگا جو یہاں اس دنیا میں گناہ کرتا رہے گا۔ تو اس لیے پھر اہل علم نے یہ لکھا کہ تقوی کا مطلب ہے کہ خود کو گناہوں سے بچانا، پرہیز کرنا گناہوں سے، اور اپنے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف رکھنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ روزے جو ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس تم نے بھوکا پیاسا رہ لیا اور بس یہ روزہ مکمل ہو گیا، بلکہ حقیقت میں تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو، تمہارے دل میں اللہ کا خوف جو ہے وہ پیدا ہو اور تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو۔ اس کا نام ہے روزہ، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ ظاہر ہے سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور ان میں سے 30 دن روزے رکھنے ہیں، تو یہ چند دن ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں، جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ بس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ ایک آیت ہے لیکن اس میں کتنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روزے بس چند دن ہے گنتی کے، تم خود کو مشکل میں مت سمجھو کہ ہائے اللہ نے ہم پر روزے فرض کر دیے، روزہ رکھنا پڑے گا۔
بلکہ یہ سمجھو کہ یہ تو صرف چند دن ہے، اور اس میں بھی اگر تو کوئی بیمار ہے زیادہ یا پھر وہ سفر میں ہے تو وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں ان روزوں کی گنتی کو پورا کرے، یعنی روزے کی چھوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ مشقت میں محسوس کرتے ہیں، جو یعنی کیا مطلب، یعنی جو بہت بیمار ہیں، بہت کمزور ہیں، اور اب وہ جانتے ہیں کہ اب وہ زندگی میں کمزور سے کمزور تر ہی ہوتے جائیں گے اور بہت بوڑھے ہیں، اور اب بیماری ان کی بڑھتی ہی جائے گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر اپنے وہ روزے مکمل کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہے فدیہ۔ یہ نہیں ہے کہ بس اب ہم کہیں اللہ ہمیں تو شوگر ہو گئی، ہمیں تو بلڈ پریشر ہے، ہاں اس طرح سے وہ اکثر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا میں نے خود دیکھا ہے، انسان اچھے بھلا ہوتا ہے اور اللہ رحم کرے، اب اس کے اندر کا جو حالت ہے وہ ہم سے تو ہم نہیں جانتے، لیکن اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ شوگر کی وجہ سے نہ نہیں رکھ سکتے، وہ نہ بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو روزہ جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہترین ہے، تو روزے میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں۔ تو یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب بتا رہے ہیں، اور پھر فدیہ دے وہ ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے اس سے زیادہ بھی دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تو اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی تفصیلات سے بیان کر دیتے ہیں ہر چیز کو۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رہنمائی ہے ان کے لیے کہ وہ کس طرح کے کام کریں اور کس طرح کے کاموں سے بچیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ حق و باطل میں فرق بتانے والا ہے تمہیں، تو وہ تو تب ہی ہوگا جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ورنہ تو پھر اگر ہم ثواب لینے کی غرض سے ہی اس کو پڑھتے جائیں گے تو پھر تو ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے نا، پھر تو وہ ہمارے لیے صرف ثواب ہے، اور وہ بھی اللہ جانے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تو کہیں بھی نہیں کہتے کہ یہ قرآن تمہارے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کو پڑھ پڑھ کے تو ثواب حاصل کرو۔ پڑھنے کا ثواب بے شک علیحدہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن صرف پڑھنے کا ثواب جو ہے نا وہ نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کا ثواب ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے کا اور زیادہ مزید ثواب ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا جو ہے اور بعد میں ان کو پورا کرنا، یہ تمہارے لیے ساری آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ نے۔ اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں مشقت میں ڈال دے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روزہ ہمیں کوئی مصیبت میں ڈال رہا ہے، نعوذ باللہ ہمیں کوئی مشقت میں ڈال رہا ہے، استغفر اللہ، اور اللہ وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم 30 دن روزے جو ہیں وہ ضرور پورے کرو۔ اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے نا، قرآن اور رمضان، ان دونوں کے ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس کی کبریائی، اس کی عظمت بیان کرتے رہو، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بندے اس کے بنو۔ اور یہ آیت کتنی ہی خوبصورت اور پیاری آیت ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کو اپنے بندے سے اتنا قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں،
اور دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ میری طرف لپک لپک کے آئیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اللہ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہیں۔ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ بھی۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس ہمارے ستر کو چھپاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے لباس کا جو ہے وہ استعمال کیا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالو، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ، ایک دوسرے کے عیب جو ہیں وہ دوسروں پر ظاہر نہ کرو۔ اور پھر لباس ہمارے لیے زینت کا باعث ہوتا ہے۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں بہترین لباس پہنتے ہیں تاکہ ہم اچھے لگیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت بنو، ایک دوسرے کے لیے محبت بنو، ایک دوسرے کے لیے خوشی اور تسکین کا سبب بنو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا، پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، اور راتوں کو خورد و نوش کرو یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب یہ بات کیا تھی کہ جب پہلے روزوں میں رمضان کے مہینے میں یہ چیز حلال نہیں تھی کہ اپنی میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوں، یہ بھی جو ہے یعنی حرام تھا۔ اور پھر جب تک آپ جاگتے رہتے تھے تب تک آپ کھا سکتے تھے، اگر آپ سو کے اٹھ گئے تو اب پھر کھانا پینا بھی حرام تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ان دونوں چیزوں کو مناہی جو ہے وہ کر دیا اور دونوں چیزوں کو حلال قرار دے دیا کہ اب تم جو ہے وہ اپنی بیویوں کے قریب بھی جا سکتے ہو رمضان میں، راتوں میں، رمضان روزے کی حالت میں نہیں۔ اور پھر جو ہے کھانا پینا بھی جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ سحری تک تم کھا پی سکتے ہو، یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، سحری کا ٹائم، تو اس وقت تک تم بے شک ساری رات تم کھاتے پیتے رہو، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو، فجر سے لے کر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس بات کو سمجھیں، اللہ کی آیات میں غور و فکر کیا کریں۔ اللہ کہتے ہیں ساری رات تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر تک کھا پی لو، اور پھر رات تک، مغرب تک نہیں، رات تک، مغرب کے بعد تک رات ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا انتظار کر کے، تھوڑا سا جو ہے وہ جب رات تھوڑی سی ہمیں پتہ چلے کہ اب مغرب کے بعد جو ہے رات کا اندھیرا چھانے لگ گیا ہے، تو پھر روزے کو جو ہے افطار کرنا چاہیے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں فجر کی بتایا نا کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، تو پھر رات کا بھی یہی ہوگا نا کہ سیاہ دھاری جو ہے وہ تھوڑی سی نمایاں ہو جائے سفید دھاری سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ بس اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، بس اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی اس چیز کو اللہ نے منع قرار دیا۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں تو اپنی آیات کو کھول کھول کے تمہارے آگے بیان کرتا ہوں، اپنی باتوں کو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو، تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔
اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو، ایک دوسرے کے مال کو ناحق ہڑپ نہ کر جاؤ۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی جائیدادوں پر قبضے ہو رہے ہیں، اور پھر ایسے آپ کو مل جاتے ہیں وکیل بھی اور ایسے گواہ بھی کہ ہر کام آپ کر سکتے ہیں آسانی سے، لیکن اللہ اس چیز کو منع کر رہے ہیں۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے، یعنی یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہمارے لیے مہینوں کی بتاتا ہے ہمیں کہ اب یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حج کے احرام باندھو تو پشت خانہ سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جب پہلے لوگ احرام کے لیے، حج کے لیے احرام باندھتے تو پھر وہ سمجھتے کہ اب واپس گھر میں جانا جو ہے وہ کوئی گناہ کی بات ہے، اور جب انہیں واپس کوئی چیز رہ جاتی ہے یا پھر انہیں گھر میں واپس جانا پڑتا کسی طریقے سے، تو وہ پھر کیا کرتے کہ اپنے گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے یا پھر دیوار پھاند کر جاتے۔ تو اس چیز سے اللہ نے منع کیا کہ یہ کیا نیکی، یہ کوئی نیکی ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنے گھروں میں بے شک دروازوں سے ہی داخل ہو، لیکن اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو۔ اور تم رائے خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ اور انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کرو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ ہاں، مسجد الحرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں مار ڈالو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ سارا جو ہے وہ لڑائی کا اور سارا وہ مسلمانوں کو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے تم نے لڑنا ہے، کسی پر جان بوجھ کر جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی ہے، جو تم سے لڑے تم بھی اس کے ساتھ لڑو، اور جو حرمت والے مہینوں میں بھی اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے پھر لڑو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب اس سے ایک تو یہ خودکشی بھی بے شک حرام ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس سے مقصد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس سے مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ تو کرو لیکن اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ رکھو، یہ نہیں کہ سارا کچھ ہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ دے ڈالے اور اپنے بچے جو ہیں پھر وہ ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، یہ بھی اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور احسان کیا کرو، یعنی پھر یہ بھی اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم پھر سارا کچھ اپنے لیے ہی رکھ لو اور کہو کہ نہیں یہ تو سب ہمارے لیے ہی کافی ہے، بلکہ احسان کرنا سیکھو دوسروں پر، اور اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند کرتا ہے۔ اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم لوگ راستے میں گر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ مونڈو، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی کا دے، اور جسمانی قربانی اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے گا اور 7 واپسی پر، اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ
سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ حج کے ساری جو ہے وہ تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے حج کے مہینے میں کہ ہم بھی سب جو ہے وہ حج کریں اور پھر سارے مناسک جو ہیں وہ بہترین طریقے سے ہمیں سمجھ آئے۔ حج کے مقررہ مہینے ہیں، بس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہو، اپنی عورتوں سے دور رہے، یعنی اور نہ ہی فسق و فجور اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو۔ یعنی جو حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر دے، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہے اور ہر وقت جو ہے وہ بس اللہ کے بارے میں جو ہے وہ اپنا ذہن رکھے، اور جو بھی کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے گا، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یعنی اپنا سامان جانے آنے کا، اپنا روپیہ پیسہ اپنے ساتھ رکھا کرو، لیکن بہترین جو زاد راہ ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے۔ سب سے بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اور تم اللہ سے یعنی ڈرتے رہو ہر وقت اور اللہ کا خوف رکھو، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعل حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے، یعنی اس سے پہلے تم گمراہ تھے، تو اب اللہ نے تم پر اپنا فضل کر دیا ہے، تو اب تم اس کا شکر ادا کرو، اس کی یاد کرو۔ پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ حج کے دوران تم اللہ کو ہی یاد کرتے رہو، اسی سے اپنی معافیاں تلافیاں جو ہیں وہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری طرف دھیان نہ دو۔ پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ بس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے، استغفر اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو حج کا رائج تھا نا طریقہ مشرکین میں، تو وہ جو بھی ان کے طریقے تھے بہت ہی برے طریقے انہوں نے اپنا لیے ہوئے تھے، اور جب وہ یہ سارا کچھ کر لیتے تو پھر وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرتے اور ان کی بڑائیاں بیان کرتے اور ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کرتے کہ میرا قبیلہ افضل ہے تم سے، اور یوں غرور و تکبر یعنی کیا کرتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے تم اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی فضیلتیں بیان کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ پہلے تم ایسا کرتے تھے تو اب تم ایسا کرو۔ بس لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ایسی دعا کرتا ہو، اللہ نہ کرے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ جو ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے دعا کیا کرو، اور جو اس طرح سے دعا کرتا ہے ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، اور اللہ بلا تاخیر حساب چکا دینے والا ہے۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور کچھ زیادہ دیر ٹھہرے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پرہیز کیا ہے، اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ ایک دن اس کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ استغفر اللہ، یعنی لوگوں کی گفتگو سے اندازہ نہ کیا کرو بلکہ ان کے اعمال کو دیکھا کرو، اور یہ دیکھا کرو کہ وہ آپ سے کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو اللہ اور اللہ کی کتاب سے دور تو نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی بہترین گفتگو کے ذریعے سے
کہیں وہ آپ کو اللہ سے یا آپ کے قرآن سے دور تو نہیں کر رہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گفتگو کا طریقہ تمہیں بہت بھلا لگے گا، لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ سخت ترین دشمن ہے، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب اسے کہا جائے خوف خدا کرو تو نفرت اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، پس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے شب ہجرت نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کرنی چاہی تو اللہ کے حکم سے جناب حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹایا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب دائرہ امن میں آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر ان صریح نشانیوں کے تمہارے پاس آنے کے بعد بھی تم لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب آنے والا اور با حکمت ہے۔ یعنی اللہ کی صریح نشانیاں، یہ آیتیں، یہ قرآن تمہارے پاس آ گیا، اس کے بعد بھی اگر تم لڑکھڑا جاؤ تو پھر اللہ غالب ہے۔ کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے سائبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے؟ یعنی کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکین سے اللہ مخاطب ہو رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ جب کہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے، یعنی وقت مقررہ تک تو پھر قیامت آئے گی نا۔ اور آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں میں نے ان کو کتنی نعمتیں ان پر کی، کتنی میں نے ان کو فضیلتیں عطا کی، لیکن اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اگر کوئی اس کو بدل دے تو پھر اللہ سخت عذاب والا ہے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ رزق جو ہے نا، رزق کا زیادہ مل جانا یہ میری خوشنودی کا سبب نہیں ہے، اور نہ ہی رزق جس کے پاس کم ہے تو وہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ بعض اوقات میں کافروں کو بھی بہت زیادہ دے دیتا ہوں اور ان کے لیے زندگی کو خوشنما بنا دیتا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزق کا ملنا یا نہ ملنا میری خوشی ناخوشی سے، اس سے کوئی اس چیز پہ نہیں ہے کہ کوئی بہت امیر ہے تو اس پر اللہ بہت خوش ہے، اور کوئی بیچارہ اگر غریب ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک ہی دین پر پیدا کیا تھا، دین اسلام پر، توحید کی فطرت پر، لیکن پھر ان لوگوں میں اختلافات ہوئے تو پھر اللہ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے، اور ان کے ساتھ پھر برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی جو بھی ہمارے درمیان جو ہے وہ اختلافات ہو جائیں تو ان کا جو حل ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہی ملے گا، ادھر ادھر سے نہیں ملے گا۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کے اوپر سب آ نہیں جائیں گے تب تک ہم یوں ہی فرقوں میں بٹے رہیں گے، اختلافات برقرار رہیں گے، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کتاب کو پانے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد لوگ اختلافات کرتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھیں،
اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان لے کے آئے سچا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کو ضرور راستہ دکھاتا ہے۔ اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے۔ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ تو انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت عن قریب آنے والی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم و مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھی کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب جہاد کا حکم ہوا تو پھر کچھ لوگوں کو یہ ناگوار گزرا جو منافقین تھے، تو اللہ نے ان کے لیے یہ آیت نازل کی کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگی لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے تمہیں یہ زندگی اب اچھی لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی راہ میں مارا جانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے بہترین اجر ہے اس پر۔ اور لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ماہ حرام یعنی رجب کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور ذی الحج اور ذیقات کا مہینہ جو ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ان کو کہا جاتا ہے، اور ان میں لڑائی جھگڑا کرنا، مشرکین بھی ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی وہ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ اگرچہ ان میں لڑائیاں جو ہے وہ سال ہر سال چلتی رہتی تھیں، لیکن ان مہینوں میں وہ جنگ اور لڑائی کو روک دیتے تھے، پھر بعد میں جنگ اور لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ سے جب نبی پاک سے یہ بات پوچھی گئی کہ جب لوگ جو ہیں وہ ان مہینوں میں اگر ہم سے لڑیں تو ہم کیا کریں، یعنی کفار مشرک، تو اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا جو ہے وہ برا تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، اللہ کی آیتوں کا کفر کرتا ہے اور مسجد الحرام کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالتا ہے، تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ جرم ہے، یعنی پھر آپ کو لڑنا چاہیے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی فتنہ و فساد پھیلانا، ادھر لگائی بجائی کرنا، ادھر لگائی بجائی کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ قتل سے اور خون ریزی سے بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی اہل کتاب اور مشرک یہی چاہتے ہیں کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں عقارت ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا تو وہ مرتد ہو گیا، تو وہ پھر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی رحمت کی امید جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، وہی تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ نے اس میں آیت میں غور کیجیے، اللہ نے ان پر جنت، یہ نہیں کہا کہ اب ان پر جنت واجب ہے، وہ ضرور جنت میں جائیں گے، یوں کہہ کے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شیر نہیں کرتے کہ وہ پھر گناہوں کے لیے شیر ہو جائے کہ اللہ نے تو مجھ پر بڑی فضیلت عطا کر دی ہے، تو اب اللہ نے جب کہہ دیا میں جنت میں جاؤں گا
تو اب میں جو مرضی کرتا پھروں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کسی کا دل بڑا نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی، ان کی ہجرت کی، ان کی جہاد کی ذکر کر کے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے بہت اچھا یعنی کام کیا ہے، اور یہی لوگ تو ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو لیکن یہ نہیں اللہ کہہ رہے کہ اب یہ بالکل جنتی، حتمی جنتی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہتے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس دنیا میں ہی، بلکہ بچپن میں ہی، بلکہ ان کی پیدائش کے وقت ہی کہہ دیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ لوگ اور ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں پہلے اور جنہوں نے جہاد کیا ہے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اس بات کو غور کیا کریں۔ آپ کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اللہ نے کسی کے لیے حتمی فیصلہ کر دیا ہو کہ بس اب یہ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، کسی کے بارے میں بھی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، تو بالکل وہ بات جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہی لوگ جنتی ہیں، بلکہ جنتوں کے سردار ہیں۔ تو بے شک رسول کا جو قول ہے وہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرا رسول کچھ کہتے ہی نہیں جب تک کہ ان پر کوئی وحی نہیں آتی، یا اپنے جی سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو ان باتوں میں غور و فکر کیا کریں۔ اللہ کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، پیچھے بھی پوچھا گیا، اب پھر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ وہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ کیا خرچ کریں، وہاں پر صرف یہ کہا کہ کن کن پر خرچ کیا جائے۔ اور یہاں اب جو یہ کہا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات تم سے چھپا نہیں رہا، بلکہ اپنی باتیں، اپنی آیات، اپنی نشانیاں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ تم کہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم سوچنے والے بنو، تاکہ تم عقل والے بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں۔ اور دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور صلح کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگ یتیموں کا مال جو ہے وہ ناحق ہڑپ کر جایا کرتے تھے، تو اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں، یعنی ان کے مال کو کس طرح سے خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ پھر واضح احکام بتا رہے ہیں۔ اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں بھی نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ کسی بھی مشرک سے مومن کو، مسلمان کو شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ آپ سے ایز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، بس ایز کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، بس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے
جا سکتے ہو۔ نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور اے رسول ایمانداروں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح آتشی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے یوں ہی غلط ملط قسمیں اللہ کی مت کھاؤ۔ اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم ایسے ہی بے دہانی میں کھا دیتے ہو۔ ہاں، جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر اللہ تمہارا ضرور مواخذہ کرے گا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی عورت سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتا ہے، اب تو خیر استغفر اللہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر 4 ماہ کی مہلت، 4 ماہ کے اندر اندر ان کو اپنی عورت سے رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو لٹکا کے ہی رکھیں اور اس کو بس چھوڑ دیں۔ اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اگر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر اس کو طلاق دے دو، اور اگر رکھنا چاہتے ہو تو پھر 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کرو۔ اور آگے طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کوئی چھپی ڈھکی بات ہے؟ کھلم کھلا اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں جن کو طلاق دے دی جائے نا ایک دفعہ، تو پھر 3 ماہواری 3 مہینے تک وہ جو ہیں وہ انتظار کریں، اپنے شوہر کے گھر پہ ہی رہیں، اور دوسرے مہینے میں یعنی اس کو دوسری طلاق ہوگی، اور پھر اگر آگے لا جا کے مزید اس کی جو ہے توجیہ بیان کریں گے، وضاحت بیان کریں گے اللہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ بھی اگر یعنی تم طلاق ہی دینا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تیسرے مہینے اس کو طلاق دے دو، اور اگر نہیں تو پھر ان 3 مہینوں کے اندر اندر ہی تم واپس رجوع کر لو۔ یعنی اب یہ کہنا کہ طلاق طلاق طلاق، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ آپ 100 دفعہ بھی کہیں تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، 1 ماہ میں ایک ہی طلاق ہوگی، دوسرے ماہ میں دوسری طلاق، اور تیسرے ماہ میں جا کے تیسری طلاق ہوگی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو اگر کوئی اس کے رحم میں یعنی کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کو طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا حمل جو ہے وہ اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اور وہ پاک صاف نہیں ہو جاتی، پھر اس کو طلاق ہوگی۔ اور پھر اپنی زوجیت میں لینے کے وہ پورے حقدار ہیں، یعنی اگر ان کے شوہر واپس جو ہیں وہ 3 مہینوں میں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے دونوں کو ایک دوسرے ہی حقوق، ایک دوسرے پر ویسے ہی حقوق حاصل ہیں۔ اگر عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کا خیال رکھے تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے حقوق کا خیال رکھے۔ ہاں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، کس چیز پر؟ طلاق پر، کہ طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور طلاق 2 بار ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں طلاق 2 بار ہے، یعنی 1 مہینے میں 1 بار اور دوسرے مہینے میں 2 بار ہو گئی نا، تو پھر اب یا تو تم شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس رکھ لو، یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کر دو۔ یعنی جب تیسری طلاق کا وقت آ جائے تو اب تم اگر رکھنا چاہتے ہو تو ان کو واپس رکھ لو اپنی بیوی بنا کر، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو بالکل اچھے طریقے سے ان کو کوئی دے دلا کے تو اب ان کو تم رخصت کر دو اپنے گھر سے۔ اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، یعنی جو بھی روپیہ پیسہ یا پھر کوئی زیور یا پھر حق مہر تو خیر انہوں نے لینا ہی ہوتا ہے تو وہ ان سے واپس مت لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے،
بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مذائقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے۔ یعنی اگر اب کوئی عورت خود یہ چاہتی ہے کہ خلا لینا چاہتی ہے تو وہ اپنے مرد کو اگر وہ ساری چیزیں واپس کر کے تو وہ اس سے خلا لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں بس وہی ظالم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان کو پار مت کرو، اور آج تو پتہ نہیں کہاں کہاں یہ حدیں پار ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ میں تو بہت ہی ایک عام سی طالبہ ہوں، اللہ کرے جو ہمارے بڑے بڑے عالم ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں، ان کے اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور طلاق کا جو ہمارے معاشرے میں ایک بے تکا سا اور بے جوڑ اللہ کی قوانین کے مخالف، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں جو ایک بات چل نکلی ہے اس کو دور کریں، اور جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے کام کریں تاکہ ہم ظالمین میں سے نہ ہوں۔ اور پھر دیکھیں اللہ کہتے ہیں اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حلالہ وہ نہیں ہے جو آج ہم لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی بھی دیور جیٹھ یا اپنے کسی کزن سے شادی کر کے تو بس جی وہ جی طلاق لے لی ہے، اور 2-4 دن رکھا اور بعد میں طلاق لے لی اور پھر دوسرے واپس اپنے شوہر سے شادی کر لی۔ یہ تو گناہ عظیم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی دوسرے شخص سے جب تم نے 3 مہینے اللہ نے تمہیں دیا تھا، 3 مہینوں میں تم نے واپس اپنی بیوی کو بیوی بنایا نہیں، اس کو طلاق دے دی، تو اب وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب وہ دوسری کہیں جا کے شادی کر رہی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ رہتی ہے، پھر وہ شوہر اگر 2 سال بعد 4 سال بعد یا جتنے بھی اگر ان کے اندر انبن ہو گئی، پھر اگر وہ وہاں سے طلاق لے کے واپس اپنے میکے آ گئی ہے تو اب جو ہے وہ پہلے شوہر پر پھر حلال قرار ہوگی۔ یعنی اب اس کے شوہر کو بھی تو پتہ چلے کہ جو اس نے اس کے ساتھ ذلت کی ہے، جو اسے رسوائی دی ہے، تو اب وہ پھر اس کو دوسرے شوہر کا جھوٹ مل رہا ہے۔ یعنی اب وہ ایک دوسرے شوہر کے پاس گئی تھی، وہاں پر اس نے چند سال اس کے ساتھ گزارے، اور اب پھر یعنی اس کی استعمال شدہ چیز اب اس کو واپس مل رہی ہے کسی دوسرے کی استعمال شدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان کے جو شوہر ہے نا، شوہر اس کے شعور کو، اس کی عقل کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے ایسی غلطی کیوں کی پہلے کہ تمہیں پھر واپس جو ہے اب یہ سب کچھ کرنا پڑے۔ پھر اسی عورت کے ساتھ تم اگر شادی کرنا تھی تم نے، تو تم نے اس کو طلاق ہی کیوں دی؟ تو یہ ہوتا ہے حلالہ، دوسرے شخص سے جب تک وہ نکاح نہ کر لے۔ ورنہ اگر حلالہ جو آج ہم کر رہے ہیں تو وہ تو عورت پر ظلم ہے۔ عورت بیچاری چند دنوں کے لیے وہ کسی دوسرے شخص کے پاس جاتی ہے تو پھر اس نے واپس اسی کے پاس آنا ہے، تو یہ تو مصیبت عورت کے لیے ہے۔ ان باتوں کو خدا را سوچیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو ہے اپنے اعمال سر انجام دیں۔ یہ بہت آج اس وجہ سے آج کل بہت سے گھر جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی آیتوں میں غور ہی نہیں کرتے۔ ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف پھر رجوع کریں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ دیکھا نا، ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے، یہ نہیں کہ طلاق کے لیے تم خود جو ہے وہ چند دنوں کے لیے شادی کرو اور پھر طلاق خود اس سے لے لو۔ اگر وہ اپنی رضامندی سے دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے، طلاق لینے کے لیے اس سے دوسری شادی نہ کی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطِ یعنی بشرطِ یہ کہ انہیں امید ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری دانش مندوں کے لیے میں نے
بیان کی ہیں حدیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو۔ اب یہ بھی دیکھیں، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، یعنی وہ 3 مہینے، تو پھر اب تم نے 3 مہینوں کے اندر اندر یعنی اب تم نے شائستہ طریقے سے یا تو انہیں اپنے واپس نکاح میں رکھنا ہے یا پھر شائستہ طریقے سے ان کو رخصت کر دینا ہے۔ اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روک کے نہ رکھو، یعنی 2 دفعہ تو طلاق دے دی اور تیسرے مہینے جو ہے وہ رجوع کر لیا، پھر کچھ سالوں بعد جو ہے پھر وہ یہی معاملہ پیش آیا اور اس طرح تم نے اس کو جو ہے وہ مصیبت بنا کے تو اس کے لیے تم نے اس کو رکھ لیا۔ ایسا نہیں کرنا، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب کیا کوئی چھپی ڈھکی بات رہ گئی ہے؟ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ واضح طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی طلاق یافتہ عورت اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حلم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا، کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی دودھ پلوانے چاہتے ہو کسی اور سے تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے یہ کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف رکھو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی عدت پوری کریں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں، اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی عدت کے درمیان جو ہے وہ نکاح نہ کرو۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور معین کرنے سے قبل طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو، مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے، یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی عورت جو نکاح تو اس کا ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی اپنے شوہر کے گھر نہیں پہنچی بلکہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی، تو اس سے قبل یعنی اس سے پہلے ہی اس کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر بھی تم اس کو کچھ دو، جو اس کا مہر تھا وہ اس کو دے دو۔ یہ ایک نیکی ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، یعنی آدھا مہر ان کو دے دو، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے، یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، یعنی اگر وہ خود نہ لینا چاہیں یا اس کا ولی نہ لینا چاہے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ پھر وہ نہ لے مہر، یعنی جب ان کے شوہر نے ان کو چھوا ہی نہیں تو پھر ان پر جو مہر ہے وہ لینا نہیں ٹھیک۔
اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ نمازوں کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے ایک تو عصر کی نماز کہا جاتا ہے کیونکہ وہ 5 نمازوں میں سے درمیان میں آتی ہے، اور ایک فجر کی نماز کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صبح اور رات، یعنی رات اور دن کے درمیان میں وہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، بے دہانی میں کھڑے نہ ہو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے۔ اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک کا انہیں نان و نفقہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور گھر سے نکالی نہیں جائیں گی۔ بس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ پیچھے تھا کہ طلاق یافتہ جو ہیں وہ اگر شادی کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دو۔ یہاں بیوہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اگر شادی کرنا چاہتی ہیں تو انہیں مت روکو، انہیں کرنے دو شادی۔ اور متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ موت سے تم کسی حال میں بھی بچ نہیں سکتے۔ اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ زیادہ دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی آیت کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، جو ہمارا رب ہے، وہ اب ہمیں سب کچھ دے کے تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یعنی جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو قرض حسنہ، بہترین قرض سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یعنی وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ شاید کوئی ختم ہو گیا، وہ ہم سے کم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کو کئی گناہ بڑھا کے تمہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم رائے خدا میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ کہنے لگے ہم رائے خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے ہیں۔ لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، تو کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے عنایت کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور دانا ہے۔ یعنی کسی بھی رسول کے لیے، پیغمبر کے لیے مالدار ہونا جو ہے وہ نہیں ہے کافی۔ مالدار ہونا کوئی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک، اور جسمانی طاقت جو ہے یعنی اللہ پر اس کا ایمان ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، تو وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ۔ اور ان کے پیغمبر نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔
پھر جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا، مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، یعنی ایک چلو بھر پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات ایک قلیل جماعت نے بھی خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے کہ ہمارے رب ہمیں صبر سے لبریز فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح عطا فرما۔ چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا۔ اور اگر اللہ ان لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اہل علم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ ہے اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی آیات کو پڑھنے کی اور ان میں غور و فکر کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔